الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأصاحيب قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. سب آپ کے لیے سے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، آج یکم ذو الحجہ ہے. اس مناسبت سے آج کے خطبہ کے اندر سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہم السلام کی قربانی کے اس تاریخ ساز واقعے کا پس منظر اور مختصراً قربانی کے حوالے سے کچھ ضروری مسائل پر بات کرنی ہے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس کو سمجھ کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. میرے بھائیوں، قربانی کا حکم جو ہے یہ نص قطعی سے ثابت ہے
اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ جس چیز کا حکم اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرما دے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ بات، یہ مسئلہ، یہ حکم نص قطعی سے ثابت ہے۔ اور جو مسئلہ، جو بات نص قطعی سے ثابت ہو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی اس کا حکم دے دے تو اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور اس پر عمل نہ کرنے والا وہ فاسق اور گناہگار کہلاتا ہے۔ اور یہ جو قربانی ہے، قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، کہ اے پیغمبر بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو کوثر عطا فرمائی، یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل اور کرم سے عطا فرمائی۔ آگے کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی جو ذمہ داریاں تھیں ان کا ذکر فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ جب آپ یہ دو کام کر لیں گے، اپنے رب کے حکم کے مطابق اپنے رب کی رضا کے لیے نماز بھی پڑھیں گے اور قربانی بھی کرتے رہیں گے، تو آپ کو اپنے دشمن سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ خود بخود مٹ جائے گا، اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے اندر دو باتوں کا حکم فرمایا، ایک نماز پڑھنے کا اور دوسرا قربانی کرنے کا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اِنَّ صَلَاتِي، کہ میرا نماز پڑھنا یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے، وَنُسُكِي، اور میرا قربانی کرنا یہ بھی خالصتاً اللہ کے لیے ہے، وَمَحْيَايَ، اور میرا زندہ رہنا یہ بھی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے، وَمَمَاتِي، اور میرا اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے جب چاہے جس حال میں چاہے یہاں سے لے جانا تو اس پر میں راضی رہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرے چاروں کام، میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی کرنا، میرا زندہ رہنا اور میرا اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا، یہ سب کے سب اللہ کے لیے ہیں، لا شریک لہ، اس اللہ کا ساتھ، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر قربانی کا ذکر فرمایا، اور یہ قربانی کا حکم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے قربانی آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے، حابیل اور قابیل نے دی تھی، کہ ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا بہن کے ساتھ نکاح کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو جو آگے پھیلانے کا، بڑھانے کا سلسلہ بنایا، یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے۔
کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جتنی بھی اولاد دی ہے وہ جوڑا جوڑا تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ترتیب یہ تھی کہ جب دو جوڑے ہو جاتے تو ایک جوڑے کی جو لڑکی تھی دوسرے جوڑے کے لڑکے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جاتا، اور دوسرے جوڑے کے لڑکے اور دوسرے جوڑے کی لڑکی کا آپس میں نکاح کر دیا جاتا۔ تو ان کا ایک بیٹا کہنے لگا اس قانون جو اللہ پاک نے بنایا تھا اس سے ہٹ کر کہ جو اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی، جو اس کی جڑی تھی، اس کی سگی بہن، کہ اس کے ساتھ میں نے نکاح کرنا ہے، میں نے شادی کرنی ہے۔ ان کے درمیان یہ جھگڑا چلا تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ ان سے کہیں یہ قربانی کریں، ان میں سے ایک کی قربانی مقبول، ایک کی قربانی مردود ہوگی۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جانور کو ذبح کر کے کسی پہاڑ پر ڈال کے آتے تھے، تو جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آگ آتی اور اس کو کھا جاتی، اور دوسرے جس کی قربانی کو آگ نہ کھاتی وہ مردود ہو جاتی۔ یہ سلسلہ تھا قربانی کا۔ یہ پھر آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلتا آیا ہے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک بھی قربانی کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جب کسی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جاتا تو وہ اپنا فیصلہ اس قربانی کے ذریعے کرتے کہ وہ جانور کو ذبح کر کے پہاڑ پر ڈال آتے، جس کی قربانی قبول ہوتی اس کو آگ آسمان سے آتی اور کھا جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت کے لیے قربانی کا جو طریقہ تھا اس کو تبدیل کر دیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ خاصیت بخشی ہے کہ قربانی کا طریقہ تبدیل کر دیا، کہ ان کے لیے یہ حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کے اخلاص کو دیکھتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ اے محبوب اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ یہ قربانی کا جانور ذبح کر کے خود بھی کھائیں، اپنے دوستوں کو بھی کھلائیں، اور آبا کے اندر بھی تقسیم کریں، میں ان کی قربانی قبول کر لوں گا۔ تو جس کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، جس کے لیے اخلاص ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی قربانی کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ طریقہ اپنے محبوب کی امت کے اندر رائج کر کے امت محمدیہ کے اللہ تبارک و تعالی نے عائبوں کو چھپایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ پہلی امت کے اندر یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جو بندہ رات کو گناہ کرتا تھا تو صبح اس کی پیشانی پر وہ گناہ لکھا ہوا ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت کو یہ خاصیت بخشی ہے کہ بندہ ساری رات جتنے گناہ بھی کرتا رہے، صبح اٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رو کر گڑ گڑائے معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالی فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ پہلی امت کو یہ حکم تھا کہ اگر پانی نہیں ہے تو پانی کو تلاش کرنا ہے، وہ تیمم کر کے وضو نہیں کر سکتے تھے، پانی کو تلاش کرنا ہے، پانی کے ساتھ ہی وضو کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا اگر پانی نہیں مل رہا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ خاصیت ہے کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے، کپڑے پر گندگی لگ جائے تو وہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے ایسا نہیں تھا کہ جس کپڑے پر گندگی لگ جاتی، کپڑا ناپاک ہو جاتا تو وہ کپڑا دھونے کے ساتھ پاک نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ کپڑا کاٹ دیا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ حکم فرمایا ہے کہ وہ قربانی کریں، اور قربانی کے جانور کو ذبح کر کے اس کو جلانا نہیں، کسی پہاڑی پر نہیں رکھنا،
بلکہ خود ہی اس کا گوشت کھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ خود ہی ذبح کریں گے، خود ہی اس کو کھائیں گے، ان کی نیت ٹھیک ہوگی تو میں ان کو بے شمار اجر عطا کروں گا۔ اور یہ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یاد کے اندر منائی جاتی ہے، ہر سال ان کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے بے شمار امتحانات لیے۔ 80 سال کی عمر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ان کی پہلی بیوی جو تھی ان کا نام سارہ تھا، یہ ان کی چچا زاد تھی یا کوئی اور رشتہ دار تھی، اور یہ جو دوسری بیوی تھی سیدنا حاجرہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار نہیں تھی، بلکہ یہ سیدنا سارہ علیہ السلام کو لونڈی کی صورت میں ان کے پاس آئی تھی، کسی نے ان کو لونڈی دی تھی، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی ملکیت میں دے کر ان کو آزاد کر دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا تھا سیدنا حاجرہ علیہ السلام سے۔ ان سے پھر 80 سال کی عمر کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے اس عمر کے اندر جب سیدنا حاجرہ علیہ السلام بھی مایوس ہو چکی تھی اولاد سے، ابراہیم علیہ السلام بھی 80 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد دی اسماعیل علیہ السلام۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ کہ ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو بردبار بچے کی، حلم والے کی، جو بہت ہی بڑا حلیم ہوگا، بہت ہی بڑا بردبار ہوگا۔ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ اپنی گھر والی اور اپنے بچے کو لے کر مکہ کی ایک ویران وادی کے اندر چھوڑ کر آؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر واپس آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ ملنے کے لیے نہیں جانا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ملنے کی اجازت دے دی، وہ بھی اس طرح کہ جب جاؤ دن کو ہو کے پھر واپس آ جاؤ شام سے پہلے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی جاتے ہو کر پھر واپس آ جاتے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو وہاں ان کے ساتھ رہنے کی اجازت دی۔ ابراہیم علیہ السلام پھر اپنی بیوی اور اپنے ننھے بچے کے ساتھ رہنے لگ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام سے پھر اور امتحان لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے رات کو خواب میں دیکھا اللہ تبارک و تعالی ان کو حکم فرما رہے ہیں کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو میری راہ کے اندر ذبح کرو، اس کی قربانی کرو۔ 3 رات مسلسل ابراہیم علیہ السلام یہ خواب دیکھتے رہے۔ پہلی رات ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تو صبح کو 100 اونٹ یا اس سے کم و بیش اللہ کی راہ کے اندر قربان کر دیے۔ دوسری رات جب خواب دیکھا تو بھی ابراہیم علیہ السلام نے صبح کو 100 اونٹ یا اس سے کم و بیش اللہ کی راہ کے اندر قربان کر دیے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا اور وہی ہوتا ہے۔ جب تیسری رات ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا اور خواب کے اندر ان کو کسی بندے نے یہ آواز دی، یہ آواز سنائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے اس چیز کی قربانی مانگنا چاہتے ہیں جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، جس سے آپ کو سب سے زیادہ پیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سے اس چیز کی قربانی مانگنا چاہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب صبح اٹھے تو انہوں نے سوچا کہ مجھے تو اسماعیل علیہ السلام سے ہی سب سے زیادہ محبت اور پیار ہے، اور اولاد سے کس کو پیار نہیں ہوتا۔
اپنی اولاد سے تو ہر کسی کو پیار ہوتا ہے، ہر ماں باپ کو، پھر اولاد بھی ایسی جو بڑی تمنا کے بعد، بڑی مدت مانگنے کے بعد بڑھاپے کی حالت کے اندر دی گئی، پھر اولاد بھی ایسی کہ دینے کے بعد اللہ پاک نے ان کو جدا کر دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی ان کو ملنے کے لیے جاتے تھے، جو اولاد جدا ہو جائے اس کی محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ پھر اتنی لمبی جدائی کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ساتھ رہنے کا حکم ملتا ہے، اس سے اور محبت بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قربانی مانگی، تو ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ صبح کو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ ہمارے بچے کو نہلا کر خوبصورت بنائیں، اس کی تیاری کرائیں، میں آج ان کو کسی بڑے آدمی سے ملاقات کے لیے لے کر جا رہا ہوں، اپنے بڑے دوست سے ان کو ملانے کے لیے جانا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ نے تیار کرایا۔ تو روایات کے اندر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام ان کو جب لے کر جانے لگے تو ایک چھری اور رسی بھی اپنے ساتھ لی۔ مینا کے میدان کے اندر ابراہیم علیہ السلام پہنچے، وہاں جب پہنچ گئے تو پھر اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ابا جان مجھے یہاں کس لیے لے آئے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ادھر ادھر کی باتیں نہیں کی، بلکہ ڈائریکٹ ان کو ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فوراً یہ جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ فوراً اس کام کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابا جان میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ مجھے ذبح کریں تو میرے ہاتھ اور پاؤں حرکت کریں، میرے ہاتھ اور پاؤں کی حرکت کی وجہ سے میرے خون سے آپ کے جسم اور آپ کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے والد کا ادب سکھایا ہے کہ باپ کا کتنا ادب اور احترام ہوتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں باندھے۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ یوں فرمایا، فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو اونھے منہ الٹا لٹا دیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان چھری کو تیز کر لیجئے، میری آنکھوں پر اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے، کہیں پدری شفقت غالب نہ آ جائے اور آپ اس قربانی کو صحیح معنوں میں ادا نہ کر سکیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے لگے تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابا جان رک جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں؟ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ہاتھ اور پاؤں کھول دو، میں اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو رہا ہوں، میں نے قربان ہو کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو جب میں اللہ کے پاس میں نے جانا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مجھے صبر کرنے کی توفیق دیں گے، میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ ایسا نہ ہو کہ جب میں اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچوں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے یہ فرمائے کہ آپ میرے پاس تو آ رہے تھے، آئے ہو، یہ نہ چاہتے ہوئے آئے ہو، ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے ہیں، تو میں اس وقت اللہ پاک کو کیا جواب دوں گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھ بھی کھول دیے، پاؤں بھی کھول دیے۔ جب چھری چلانے لگے، چھری کو خوب تیز بھی کر لیا تو چھری چلتی نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے خوب زور لگایا، چھری نہیں چل رہی تھی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابا جان
اس چھری کی نوک کو میری گردن پر رکھیے، پھر اس کو زور دے دیجیے، جب اس کی نوک گردن کے اندر چلی جائے گی تو پھر اس چھری کو چلانا آسان ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام جب چھری کی نوک رکھ کر زور دے رہے تھے تو آسمان کے فرشتے یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں، جب میں انسان کو پیدا کر رہا تھا، میں نے اس کی تخلیق کا، اس کی پیدائش کا تمہارے سامنے ذکر کیا، آپ نے تو کہا تھا کہ یہ زمین کے اندر جا کر فساد مچائیں گے۔ اب دیکھو کہ میرا بندہ میری رضا کے لیے اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہے۔ فرشتے یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے، تو جو فرشتے وہاں موجود تھے ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم نے تو غلط اعتراض کیا تھا کہ فرشتے کہنے لگے کہ دنیا نے آج یہ منظر پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ ایک باپ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا۔ یہ تو دیکھا گیا ہے کہ باپ اپنے بیٹوں کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا گیا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہو۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کی زبان سے یہ الفاظ سنے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ دنیا کے اندر اللہ پاک کا حکم چلتا ہے، اللہ پاک ہی خالق ہیں، اللہ پاک ہی معبود ہیں، یہ سب کچھ اللہ پاک کے لیے کرنا ہے۔ میرے بیٹے سے زیادہ میری محبت اللہ پاک سے ہے، اللہ پاک کا حکم میرے بیٹے سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے تھے، جب انہوں نے یہ سنا کہ فرشتوں نے اللہ اکبر کہا، ابراہیم علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا، تو اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمات جاری ہوئے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اللہ تبارک و تعالی کو یہ کلمات اتنے پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد کے اندر قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ حکم دے دیا کہ جب ذوالحج کا مہینہ شروع ہوگا، 9 تاریخ کی صبح سے لے کر 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک، ہر انسان کے لیے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو یا علیحدہ نماز پڑھ رہا ہو، ہر ایک کے لیے ایک مرتبہ یہ کلمات کہنا واجب ہے۔ مردوں کے لیے تھوڑی سی اونچی آواز میں کہنا اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز میں کہنا، ہر حال میں یہ کہنے ہیں۔ اگر کوئی بندہ بھول جائے، نہ کہہ سکے، تو اس کو یہ معاف نہیں ہوتے، اس پر رہتے ہیں، جب اس کو یاد آ جائے تو اسی وقت وہ یہ کلمات کہہ دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد کے لیے قربانی کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مالدار لوگوں کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ بکرا بکری، بھیڑ دمبا ایک آدمی کی طرف سے اس کی قربانی ہوگی، اور جو بڑے جانور ہیں، گائے بھینس اونٹ، 7 آدمی مل کر اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ آج کل بہتر یہ ہے کہ ہر بندہ اکیلا ہی اپنی قربانی کرے، مل کر مشترکہ قربانی کے اندر آج کل بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ 7 بندے جو ملیں گے، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ان 7 کی آمدنی کس طرح کی ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کی آمدنی میں مشکوک ہوئی تو 7 کی قربانی قبول نہیں ہوگی، ضائع ہو جائے گی۔ اگر 7 آدمیوں کی آمدن ٹھیک ہو، حلال کی ہو، پھر دیکھنا یہ ہے کہ ان 7 کی نیت کس طرح کی ہے، ان سب کا ارادہ قربانی کا بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کی نیت کے اندر فساد آ گیا، کسی ایک کی نیت یہ ہو کہ اگر میں نے قربانی نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے، ہر کوئی قربانی کر رہا ہے، چلو میں بھی قربانی کر لیتا ہوں، ہمارے گھر کے اندر بھی گوشت آئے گا، میرے بچے اس کو کھائیں گے۔ تو میرے بھائیو، اگر 7 میں سے ایک بندے کی نیت یہ ہوئی گوشت کھانے کی،
تو تب بھی ساتوں کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نیت تو ایک کی ٹھیک نہیں تھی، باقیوں کا کیا قصور تھا، تو حضرت مفتی عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا یہ جواب دیا کرتے تھے کہ اے لوگوں، کشتی کے اندر 7 آدمی سوار ہوں، ان میں سے ایک بندہ کشتی کا پھٹا توڑ دے تو بتاؤ وہ 7 غرق ہو جائیں گے، 7 ڈوبیں گے، یا وہ ایک ڈوبے گا جس نے کشتی کا پھٹا توڑا ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ جب کشتی ڈوبے گی تو سارے ہی ڈوبیں گے۔ تو حضرت توسوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب ایک کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو سب کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ تو احتیاط اسی کے اندر ہے آج کل کہ ہر بندہ علیحدہ ہی اپنی قربانی کرے، اگر مشترکہ طور پر کرنی ہے تو پھر خوب جانچ پڑتال کے ساتھ قربانی کی جائے۔ پھر قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے، ایک حصہ اپنے دوستوں کو لیا جائے، رشتہ داروں کو دیا جائے، اور ایک حصہ غرباء مساکین کے اندر تقسیم کیا جائے۔ اور اگر کسی بندے کے اہل و عیال زیادہ ہوں، گھر کے افراد زیادہ ہوں، تو وہ سارا گوشت بھی اپنے گھر رکھ سکتا ہے، اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور قربانی کرنے کی حدیث پاک کے اندر بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ قربانی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانور کے بدن کے اوپر جتنے بال ہوں گے، ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، جن کے بدن پر بال نہ ہوں، اون ہو، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اون والے جانور کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ تو میرے بھائیوں، قربانی کرنے کی بہت زیادہ فضائل حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو ہمیں جس آدمی کو اللہ پاک نے توفیق دی ہو، جو بندہ صاحب نصاب ہو، جو بندہ نصاب کا مالک ہو، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ جس کے پاس 52 تولے چاندی یا اتنی مالیت رقم ہو، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں، قربانی کے دنوں کے اندر، ذوالحج کے مہینے کے اندر اگر کسی کے پاس اتنے پیسے آ گئے، وہ نصاب کا مالک بن گیا، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کرنے کے لیے اس نصاب پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ پہلے دن قربانی کے اس نصاب کا مالک نہیں تھا، دوسرے دن اس کے پاس کہیں سے پیسے آ گئے، وہ نصاب کا مالک ہو گیا، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ وہ تیسرے دن غروب سے پہلے اگر نصاب کا مالک ہو گیا، کہیں سے اس کے پاس پیسے آ گئے، تو تب بھی اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ وہ غروب سے پہلے قربانی لے کر اللہ کی راہ کے اندر قربان کرے، اس کو ذبح کرے۔ اور یہ عشر ذی الحج شروع ہے آج سے، اس کے یہ 10 دن بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اعمال کو جتنا پسند فرماتے ہیں، ان 10 دنوں کے علاوہ اور دنوں کے اندر اتنا زیادہ پسند نہیں فرماتے۔ تو میرے دوستو، کوشش کرنی چاہیے ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنی چاہیے، عبادت کے اندر اپنا وقت گزارنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ان تسبیحات کا ورد کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان دنوں کے اندر نیک اعمال کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ نیک اعمال بھی کرنے ہیں اور گناہوں سے بھی بچنا ہے، اور جس کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے قربانی کی، وہ ہر حال میں اپنی نیت کو درست کر کے، گوشت تو ویسے ہم نے ہی کھانا ہے، کسی اور کو نہیں دینا، بس اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں کہ اللہ، ہم جو یہ قربانی کر رہے ہیں آپ کی رضا کے لیے، خالصتاً آپ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہیں، آپ ہماری اس قربانی کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی جو صاحب نصاب ہیں ان کو قربانی کرنے کی توفیق دے، جو کچھ کہا سنا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔